الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والذین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روزی پیغمبر یک نظر کل سو کے بعد. اے شہ سلطان غوث و عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا، سر چشمہ جود و صفا، تیغ در پر تیغ منتا دست بستہ ہے کھڑا، لاج رکھے میرے شاہ میرے خالی ہاتھ کا. بکاری خیش حیران ابسری یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم ابسری یا رسول اللہ. ندارم جست میں جارے ندامم جست باوارے، تو یہ خود ساز و سامانم ابسری یا رسول اللہ. شاہ بے قسم نواز کن طبیبہ چاند سازی کن، مریض درد بسیارم ابسری یا رسول اللہ. آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیے بآواز حضرت درود پاک. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق محبت فرماتے ہیں، کتنے بکھڑے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. وہ کربلا کی جو زمین ہے بہت مقدس زمین ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کو جو حر 1000 فوج کا دستہ لے کر جو آپ کا راستہ روکا تھا، اور حجت اتمام کے بعد جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ اے یزیدیوں، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، یا پھر مجھے دمشق جانے دو، میں وہاں جا کر یزید سے روبرو بات کر لوں گا، یا پھر مجھے ایسی جگہ جانے دو کہ جہاں تمہاری بادشاہیت نہ ہو. اور روایت میں لکھا جاتا ہے کہ امام حسین نے اس وقت ہندوستان کا نام دیا تھا کہ یا کہ میں ہندوستان چلا جاؤں. ہائے ہائے، ہم جو ہندوستانی ہیں نا مقدر والے، لیکن ظلم و ستم کی بربریت نے امام حسین نے ارادہ کیا تھا
لیکن مشیت الہی، ارادہ کرنا بھی یہ ہندوستان کی قسمت ہے۔ امام عالی مقام کے زبان اقدس میں ہندوستان کا نام تو آیا، لیکن ہاں امام عالی مقام تو نہیں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ امام عالی مقام کا جو بیٹا حضور خواجہ غریب نواز ہے، وہ آ کر ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ تو غازی ملت فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہے، حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہے، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، میرا اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ دراصل میں تو علی ہمارے ہیں، دراصل میں علی ہمارے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے خاص کر لیا کہ ہمارے ہیں، وہ علی کی شان کیا جانے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ علی کو اتنا پڑھا کہ گمراہ ہو گئے، اور آج بھی علی کا نام ہمارے دل و ایمان پر زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں نا، گھر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، لیکن پیارے ہمیں ضرورت ہے اس دور حاضرہ میں کہ ہم کربلا کو سمجھیں، ضرورت ہے، اور بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا کیا ہے ہم نے آج تک نہیں سمجھا۔ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے کربلا، ہمارے لیے پریکٹیکل ہے کربلا، ہمارا اصل کربلا ہے، ہمارا ایمان کربلا والے ہیں، ہمارا ایمان کربلا والے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام ہی کربلا والے ہیں۔ یہ کچھ جملے ایسے ہیں جو غور کرنے کا مقام ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اسلام ہی کربلا سے ایجاد ہوا، کیونکہ جب اس اسلام کی شجر کو کچھ ظالم بدبخت اس اسلام کی شجر کو گرانا چاہا، اس اسلام کی شجر کو پامال کرنا چاہا، اسلام کی عظمت کو، اسلام کی وقار کو مٹانا چاہا، تو امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں، اس اسلام کی شجر کو حسین گرنے نہیں دے گا، اسلام کی شجر کو حسین مرجھانے نہیں دے گا۔ اگر اسلام کی شجر کو
خون حسین کی ضرورت ہے تو اہل بیت اطہار کے ایک ایک چشم و چراغ اپنے خون دے کر اس اسلام کی شجر کو ایسا آبیاری بخشے گا، قیامت تک مٹانے والا تو آئے گا لیکن اسلام کی شجر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹا تو درکنار کوئی جھکا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی شجر کی آبیاری اہل بیت نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ جس خون میں حضرت فاطمہ الزہرا کا پاک دودھ شامل ہو، اس شجر کو کون گرا سکتا ہے؟ اس شجر کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ سجدے میں مصطفیٰ کے نواسے چلے گئے، سجدے میں مصطفیٰ کے نواسے چلے گئے، لیکن قسم خدا کی جماعت کھڑی رہی، لیکن قسم خدا کی جماعت کھڑی رہی۔ اصغر جو کربلا سے چلے باغ خلد کو، اصغر جو چلے کربلا سے باغ خلد کو، لے لے کے حور پیالے میں شربت کھڑی رہی، لے لے کے حور پیالے میں شربت کھڑی رہی۔ شیر خدا کا شیر جو رن میں اتر گیا، شیر خدا کا شیر جو رن میں اتر گیا، سر پہ یزیدیوں کے مصیبت کھڑی رہی، سر پہ یزیدیوں کے مصیبت کھڑی رہی۔ پیارے ایک جملہ ہے اس شعر کے اندر، ایک جملہ کیا ہے کہ سجدے میں مصطفیٰ کے نواسے چلے گئے، سجدے میں مصطفیٰ کے نواسے چلے گئے، لیکن قسم خدا کی جماعت کھڑی رہی۔ اب یہاں یہ الفاظ ہے، اب آئیں ہم اے حسینی کہلانے والوں، آج ہم حسینی کہلاتے ہیں نا، ایسا نعرہ لگاتے ہیں حسین کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، تو دامن کیا ہے؟ یہ کپڑے والا دامن ہے، چادر والا دامن ہے، یہ دامن کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں نا امام علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم تو نعرہ لگا لیتے ہیں لیکن دامن بھی تو پاؤ نا، دامن بھی تو ہاتھ میں ہو۔ لیکن قسم خدا کی جماعت کھڑی رہی، جماعت تو قیامت تک کھڑی رہے گی، لیکن مقتدی کہاں کہاں ہے؟ مقتدی کہاں ہے؟ ہم امام حسین کو امام عالی مقام کہتے ہیں نا، آقا حسین کہتے ہیں نا، امام مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اماموں کے امام امام عالی مقام ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان کے امام حسین ہے یا نہیں؟ ہے نا، امام تو سجدے میں، ہم کہاں ہیں؟ امام سجدے میں، ہم کہاں ہیں؟ ہم کس مصلی پر کھڑے ہیں؟ ہم کس چوکھٹ پر کھڑے ہیں؟ میرا امام تو سجدے میں ہے۔ ہائے ہائے پیارے، امام سجدے میں اور مقتدی، تو یہ امامت، شریعت کی امامت، عقیدے کی امامت، ایمان کی امامت، ایقان کی امامت، میرا امام سجدے میں ہے، ہم شریعت سے باہر، ایمان سے باہر، ایقان سے باہر۔ اے لوگوں، نبی فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب،
وہ ہم میں سے نہیں ہے جو شریعت کی حد سے باہر ہو جائے۔ میرا شریعت کا امام سجدے میں، مقتدی شریعت سے باہر، پھر ہم دعویٰ کریں حسین تو ہمارے ہیں۔ بھئی نماز پڑھیں گے تبھی تو امام کی نیت کریں گے نا، اس امام کے پیچھے، یا مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کہیں گے اس امام کے پیچھے۔ بھی صف میں کھڑے ہوں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تبھی تو کہیں گے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تبھی تو امام کی اقتدا ہوگا نا، تبھی تو نیت مکمل ہوگا۔ ہم تو شریعت سے باہر ہیں، ہم تو امام حسین کے پیغام سے باہر، امام علی مقام کے درس و ترتیب سے باہر، پھر ہم کہتے ہیں حسینی ہیں۔ اب ایک بات، اگر حسینی بننا ہے تو شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا، یہی امام علی کا دامن ہے۔ اگر حسینی ہو تو حسین کا دامن، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا نقش قدم نہیں چھوڑنا۔ ہم کہتے ہیں نا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو غوث پاک کا دامن یہی تو شریعت ہی تو ہے۔ ہم نے شریعت پر عمل کیا نہیں اور دعویٰ بھرتے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں۔ شریعت ہی تو ہے، شریعت ہی تو دامن علی ہے، شریعت ہی تو دامن حسن ہے، شریعت ہی تو دامن حسین ہے، شریعت ہی تو دامن امام زین العابدین ہے، شریعت ہی امام باقر ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اگر ہم نے شریعت کو چھوڑا تو یہ ہماری دعویٰ غلط ثابت ہوگی۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اے لوگوں، شریعت کو اپنا لو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، یہی حسین کا دامن ہے، یہی حسین کا دامن ہے۔ لیکن ہم تو شریعت پر عمل کرنے سے، اگر شریعت کی بات بتلا دو، کہتے ہیں تو ہماری تو پرمپرا ہے، پرمپرا ہماری شریعت نہیں، ہماری طبیعت ہماری شریعت نہیں، جو اللہ اس کے رسول کا قانون ہے وہ ہماری شریعت ہے۔ لیکن پیارے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امام ہمارے سجدے میں، اور ہم دنیا کے بازاروں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، انگریزی تہذیب و تمدن میں، اس فاسق و فاضل کی نرغے میں ہم پھنس گئے۔ اگر حسینی ہونا تو پھر شریعت پر عمل کرو۔ نبی فرماتے فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی فرماتے اگر امام حسنین کریمین کی رونے کی آواز آتی نا بچپنے میں، تو نبی فرماتے فاطمہ رونے مت دو، میرا دل دکھتا ہے۔ امام علی مقام کے رونے سے رسول پاک کا دل دکھے اور اس نواسائی رسول کی شہادت پر ہم ڈھول بجائیں، کیا نبی کا دل دکھے گا نہیں؟ ذرا سوچو، دکھے گا یا نہیں؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ اگر نبی کا دل دکھانا ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسین کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا، اور جس نے نبی کو تکلیف دیا اس نے خدا کو، جس نے حسین سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ جس نے حسین سے جنگ کیا اس نے نبی سے جنگ کیا، اور جس نے نبی سے جنگ کیا اس نے خدا سے جنگ کیا۔ خدا سے جنگ کوئی جیت سکتا ہے؟ نبی سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ علی سے تو جیت نہ پائے تو نبی
تو بلند شان والے، بلند شان والے، لیکن پیارے ہم اپنے بچوں کو بھی نہ بجانے دیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں، کیونکہ جب تک بچہ نابالغ ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا تو پھر اس گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کربلا میں کیا اون و محمد نہیں تھے؟ سیدہ زینب کے بیٹے اون و محمد تھے کہ نہیں کربلا میں؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن۔ اون و محمد کے ہاتھ میں قرآن ہے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ڈھول ہے؟ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دنیا کے کھلونے ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دنیا کی رنگ رنگیلیوں کی چیزیں ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں دنیا کے عیش و فحش کاموں کے لیے باتیں ہیں۔ اور محمد کے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن کس لیے؟ قرآن ہے کس لیے؟ اور محمد کے دست مبارک میں شریعت کا دامن ہے۔ آج کل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا؟ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیا دیا ہے؟ مدرسے میں تو بہت مشکل سے آتے ہیں، اور ذرا سی سختی ہو گئی قرآن سیکھنے کے لیے نا، اگر ڈانٹ دیا تو بچے کے ماں اور باپ کہتے ہیں آج کے بعد ہم روکیں گے نہیں، یعنی بھیجنا ہی نہیں ہے۔ وار اسلام ہمارے نبی کے گھر والوں نے اسی قرآن کے تحفظ کے لیے، اسی قرآن کی بقا کے لیے، اسی قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے ننھے ننھے شیروں کے ہاتھ میں تلوار دیا۔ آج ہم ایمان سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہم قرآن دینے کو تیار نہیں، مدرسے میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلام کا درس ہے، یہ ہمارا ایمان کا جذبہ ہے۔ اے لوگوں، وہ جذبہ پیدا کرو، وہ جذبہ جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب کے سینہ مبارکہ میں تھا کہ اپنے نور نظر کو اپنے بھائی امام علی مقام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور فرماتی ہے بھائی یہ میری زندگی کی کمائی ہے، آپ قربان ہونے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے بچے ادھر ادھر کھیلتے ہیں چوراہوں پر، ہمارے بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہمارے بچے ادھر ادھر کی باتیں بولتے ہیں، کہیں فحاشی باتیں سیکھتے ہیں، کہیں فحاشی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمارے بچے کبھی گالیاں سیکھ کر گھر کے اندر آتے ہیں، کبھی گالیاں بکتے ہوئے آتے ہیں۔ چلو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اور محمد بچپنے کا عالم ہے، تین دن بھوکے اور پیاسے ہیں، کبھی اپنی ماما جان کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا اے میرے ماما جان امام علی مقام میں پیاسا ہوں۔ بچوں نے بھی کیا شوق شہادت کا جذبہ تھا۔ ہمارا حال دیکھو نا، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ افسوس ہے کہ ہم حسینی کہلاتے ہیں، حسینی کردار نہیں ہے ہمارے پاس۔ پہلے حسینی کردار کو لاؤ پیارے، حسینی کردار کہاں سے لائے؟ حسینی کردار قرآن ہم سے آتا نہیں، شریعت ہم جانتے نہیں، اسلام کی تواریخ کو ہم نے پڑھا نہیں، دنیا کی ناویل کہانی اخباروں کی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ناکوں پر بیچنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یہ حسینی ہے؟ ڈرو اللہ سے،
دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے، آج ہمارا لب و لہجہ کیا ہے، آج ہمارا لباس کیا ہے، آج ہماری شکل و صورت کیا ہے، آج ہم کس کٹھڑے میں کھڑے ہو گئے، ہم نے کن راستوں کو اختیار کر لیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہمارا تہذیب کیا ہے، ہمارا یعنی اخلاق کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ اے لوگوں، ہمارا کردار تو وہ کردار ہے جو آج سے 1400 سال پہلے امام علی مقام کو حضرت علی نے جو کردار سکھایا تھا، آج وہی کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہی کردار کو لانے کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام کمزور ہے، نہیں تو وہ کردار کو لا کے دیکھو جو کربلا میں کردار تھا۔ آج بھی اسلام طاقتور ہے، کل بھی اسلام طاقتور رہے گا، صبح قیامت تک اسلام طاقتور رہے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہم اسلامی کردار کو لائے نا، تو اسلامی کردار کہاں سے آئے؟ اسلامی کردار دنیا کی ناول سے آئے، دنیاوی کہانیوں سے آئے؟ اسلامی کردار تو قرآن سے آئے گا نا، اسلامی کردار تو حدیث سے آئے گا نا۔ کوئی اپنے بچے کو جان بوجھ کر وہاں بھیج رہے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ آج کل ہماری ماں دیکھیں، وہ شوق جذبہ، وہ شوق اور جذبہ اسلام کی خاطر، پہلے کی عورتوں نے، پہلے کی ماں بہنوں نے کیا جذبہ تھا، اس لیے کہ پہلے کی عورتیں قرآن پڑھنے والی ہوتی تھی، فاطمہ کی سیرت پڑھا کرتی تھی، حضرت سیدہ زینب کی سیرت پڑھتی تھی، ام رباب کی سیرت پڑھا کرتی تھی۔ آج کل ہماری ماں بہنیں تو فلم اور ڈرامے دیکھتی ہیں، انہیں خود پتہ نہیں بچوں کو کیا سکھائے گی، بچوں کو کیا بتلائے گی۔ آج ہم باپ بن گئے لیکن ہمیں خود پتہ نہیں کربلا کی سیرت کیا ہے، کربلا کی تاریخ کیا ہے، کربلا کا داستان کیا ہے، امام علی مقام کا پیغام کیا ہے، عباس علم بردار کا پیغام کیا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اے سنو لوگوں، تم کربلا کا داستان اپنے گھر میں سناؤ گے تو تمہارا بچہ کبھی بے وفا نہیں ہوگا، کبھی بے وفا ہو نہیں سکتا۔ جو داستان کربلا سننے والا ہوگا اور امام حسین کی تربیت پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم تو دور ہے نا ان چیزوں سے۔ اللہ اکبر پیارے، آج کل ہمارا حال کیا ہے، آج کل ہم کر کیا رہے ہیں۔ اے لوگوں، آج تو ہمیں مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں رہتا۔ اگر کبھی وقت آ جائے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ہم اپنی زندگی کا قیمتی لمحہ یا قیمتی جان یا قیمتی سر ہم کیسے دینے کو تیار ہیں؟ کیسے؟ آؤ چلو ایک واقعہ بتلاتا ہوں پیارے۔ امام علی مقام کا بچپنا ہے، بچپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی امام حسنین قریبین کے دل کو نہیں توڑا۔ آج کل ہم امام حسین کی شہادت کا زیادہ چرچا کرتے ہیں، لیکن امام حسن نے بھی بڑی قربانی دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما گئے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے پردہ کرنے کے بعد حضرت امام حسن جو آپ 5 مہینے کچھ دن آپ نے خلافت کو سنبھالا، وہاں 30 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے یزید دمشق کا گورنر 20 سال سے بنا تھا،
بات ہوئی ادھر یزیدی لشکر، ادھر امام حسن کا لشکر ایک جگہ آمنے سامنے ہوئے، تو زیادہ حقدار خلافت کے امام حسن تھے، لیکن امام حسن سوچے کہ یزید نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ جو یزید کے والد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، آمنے سامنے حضرت امیر معاویہ کا لشکر اور امام حسن کا، تو امام حسن نے سوچا کہ اگر یہ جنگ ہوئی بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، تو امام علی مقام نے اعلان کیا، واقعہ طویل ہے، اعلان کیا کہ میں خلافت سے دستبردار، خلافت سے اتنی بڑی قربانی، آج کے لوگ کرسی کے لیے جان دے دیتے، امام علی مقام نے وہاں خلافت چھوڑ کر مسلمانوں کی جان بچا لی۔ جنگ ہوتی تو دونوں طرف سے شہید ہوتے مسلمان، اللہ اکبر۔ امام حسن کا بھی مقام بلند ہے پیارے، بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ امام حسین اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، اس کا کوئی جواب نہیں، اتنے سخی۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبی میں آرام فرما رہے تھے، ایک سائل آیا، سائل، یا امام میں پریشان ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ امام علی مقام نے کہا آپ کچھ وقت ٹھہریے، کچھ دیر ٹھہریے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے 500 دینار آیا اور آنے میں لیٹ ہو گیا، اور جتنا آیا سب وہ سائل کو دے دیا، جتنا آیا سب سائل کو دے دیا، اور سائل سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے اپنا اتنا وقت یہاں بیٹھا، میری وجہ سے اپنا قیمتی وقت، اللہ اکبر، آج ہم 10 روپے دیتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں، امام علی مقام کے خرچ کے لیے جتنا آیا حکومت کی طرف سے سارا کا سارا مال سائل کو دے دیا، اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اتنا پریشان کیا، اتنی دیر بیٹھا کے رکھا ہے، کوئی ایسا سخی زمین کے پردے پر جو اپنے ضرورت کا مال بھی سائل کو عطا کر دے، وہ تو امام علی مقام کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن پیارے وہ سخی ابن سخی ہے نا، سخی ابن سخی، اللہ اکبر پیارے، ذرا غور تو کرو کہ امام علی مقام کا صدقہ آج تک ہم کھا رہے اور قیامت تک کھاتے رہیں گے۔ امام علی مقام کا صدقہ کھاتے رہیں گے۔ اس لیے لوگوں اہل بیت سے محبت رکھو، اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں نا، نبی فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حسین کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، میرا دل دکھایا، اور جس نے نبی کا دل دکھایا اس نے خدا کا دل دکھایا، خدا کا۔ اے لوگوں ذرا غور تو کر، امام حسین امام حسن کا بچپنا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کے دروازے پر ایک سائل آتا ہے، سائل کہنے لگتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ ابو جہل جانتا تھا
کہ علی کے گھر پاکے ہیں، چولہا نہیں جلایا، لیکن مذاق اڑانے کے لیے ابو جہل نے علی کے دروازے پر بھیجا۔ کس کے؟ علی کے دروازے پر۔ اور جب علی کے دروازے پر بھیجا، ادھر ابو جہل نے کیا کیا کہ اپنے جتنے ہواری مواری یار دوست تھے نا، جتنے بھی یار دوست تھے سب کو اکٹھا کر دیا کہ ایک سائل آیا تھا میرے پاس مانگنے کے لیے، میں نے علی کے دروازے پہ بھیجا ہے، اور مجھے معلوم ہے علی کے گھر کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، بچے فاقے سے ہیں، فاطمہ فاقے سے، علی فاقے سے ہے۔ اب جب وہ وہاں سے واپس لوٹے گا تو ہم سب مل کر مذاق اڑائیں گے، دیکھو یہ بنتے ہیں سخی، ایک سائل کیا گیا اسے دے نہیں سکا، ادھر سائل علی کے دروازے پر، ادھر ابو جہل نے سب کو اکٹھا کر لیا، دستک دیتے، کون؟ میں سائل، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر تشریف لاتے ہیں، سوچتے ہیں تو بظاہر کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، جو آپ کے گھر کے دروازے پر جو کوڑا تھا، کوڑا اٹھایا، سائل سے کہا لاؤ جھولی لاؤ۔ حضرت علی سائل کے جھولی میں اپنے گھر کا کوڑا ڈالتے ہیں، اور نگاہ علی یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بھیجا کس نے۔ قابل غور ہے، جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر پیارے، ذرا غور کرو، علی نے، حضرت علی نے اپنے گھر کے دروازے سے کوڑا اٹھایا، سائل کے جھولی میں رکھا، اور علی نے کہا اے سائل وہی جا کر بیٹھنا جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ وہ سائل بھی سوچ میں پڑ گیا، علی سے تو میں نے کھانا مانگا تھا، ہیرے جواہرات مانگا تھا، لیکن علی نے کوڑا دیا ہے۔ سائل نے بھی اعتراض نہیں کیا، علی کیا کر رہے؟ سائل بھی عقیدت مند تھا، جھولی کو بند کیا اور ابو جہل کے دروازے پر، اور سب اکٹھا ہو کر کہنے لگے اے سائل علی نے کیا دیا؟ بولے مجھے پتا تو نہیں، تم خود ہی دیکھ لو۔ جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب ان کے حواری مواری یار دوست سائل کو جھولی کو کھولتے ہیں نا، حضرت علی نے تو کوڑا ڈالا تھا، اسی وقفے میں وہ کوڑا ابو جہل کے دروازے سے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوڑا اور کرکٹ کو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل فرما دیا، گویا کہ یہ رب ذوالجلال کو بھی گوارا نہیں کہ علی کے در سے خالی جائے۔ علی نے اپنے دستے مبارک سے کوڑا اٹھایا، رب ذوالجلال نے ہیرے اور جواہرات بنا دیا۔ اور جب یہ دیکھا نا، ابو جہل کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بھاگا دوڑا علی کے دروازے پر آیا اور کہا اے علی تمہارے گھر تو چولہا نہیں جلا، اتنی دولت کہاں سے؟ تمہارے بچے فاقے سے ہیں، اتنی ثروت کہاں سے؟ تمہارے بچے تو فاقے سے ہیں، حسین حسین فاقے سے ہیں، بل دونوں بچے فاقے ہیں، آپ کی بیوی زوجہ محترمہ فاطمہ فاقے سے ہیں، آپ فاقے سے ہیں، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اتنی دولت کہاں سے ہے؟ امام علی مقام کا بچپنا ہے، امام حسن و حسین باہر گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر پیارے، ابو جہل نے کہا تھا اے علی یہ دولت کہاں سے لایا؟ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کو جلال آتا ہے، اپنے گھر کے صحن کو ٹھوکر مارتے ہیں، ٹھوکر حسین لگنا تھا، امام علی کے گھر کے صحن سے سونا اگلنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام نے کہا دراصل میں ہم پاس رکھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے۔ وہاں ٹھوکر حسین سے زمین میں سونا اگل دیا، اور کربلا میں
یہ حسین کا صبر تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین پیاسے تھے، نہیں، امام حسین پیاسے نہیں تھے، اصل میں نہر فرات پیاسی ہو گئی تھی۔ دراصل تو یہ ہے کہ نہر فرات کے مقدر میں لب حسین کو لگنا ہی نہیں تھا۔ امام علی مقام پیاسے نہیں، جن کے نانا کوثر کے مالک ہو، نواسے پیاسے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو صبر تھا، اور یہ صبر امت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اے میرے نانا جان کے امتیوں، اگر کبھی دین کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے تو پھر اس صبر کو یاد کر لینا، یہ صبر کا دامن پکڑ لینا، یہ شکر کا دامن پکڑ لینا۔ اے لوگوں، امام علی مقام نے بڑی قربانی دی، بڑی قربانی، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے کل کہا تھا نا کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی بے پردہ نہیں ہوئی۔ آج ہم خوشی میں بے پردہ ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی کہ نہیں؟ عورت کو بلا ضرورت کے گھر سے باہر جانا، بلا ضرورت گھر سے باہر جانا منع ہے۔ اگر بلا ضرورت چلی جاتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر اللہ اور فرشتوں کی لعنت، کیڑے مکوڑے لعنت کرتی ہے۔ اور جس گھر میں وہ عورت قدم رکھ دے اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم حسین پاک پر نیاز کرنے والوں، میں یہ نہیں کہتا نیاز مت کرو، کرو شریعت کے مطابق کرو۔ میں نے کہا تھا ایک دن، کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کے مطابق کرو گے تو ثواب ملے گا، اگر شریعت کے مطابق نہ کرو گے تو اپنی پورا گھر لٹا دو نا، کوئی ثواب نہیں۔ کرو، خوب کرو، سبیلے لگاؤ، خوب تبرک بانٹو، لیکن شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں۔ اگر ہم نے شریعت کے دائرے کو پاس کیا، ہم نے شریعت کے دائرے کو اگر پامال کیا ہے تو شریعت کا دائرہ پامال کرنے کا یعنی کیا نقصان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ ہماری جماعت میں ہے، اور جو شریعت سے باہر ہے وہ پھر اسلام کی جماعت سے باہر ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تبرکات بانٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر میں تو مرد بھی ہے، گھر میں تو بچے بھی ہیں، کیا عورتوں کا جانا ضروری ہے؟ نہیں جانے۔ آپ اپنے اپنے گھر کے مالک ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پردے کا اہتمام کریں، پردے کا خیال کریں، اس لیے کہ کربلا میں آج ہم تھوڑے سے تبرک کے لیے بے پردگی، وہاں کو جوان لاشیں تھیں، زینب کی دونوں بیٹے لٹ گئے، بھائی لٹ گئے، چچا لٹ گئے، قاسم کی جوانی لٹ گئی، لیکن تواریخ نے لکھا ہے کہ بے پردہ ہوئی۔ آج ہم تھوڑے سے تبرک کے لیے بے پردہ، اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، ہم تبرک لا کر برکت سمجھ کر کھاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ اے لوگوں، شریعت کے مطابق کام کرو اگر اجر ثواب چاہتے ہو، شریعت کے مطابق کام کرو اگر آخرت میں جزا چاہتے ہو، شریعت کے مطابق کام کرو اگر رب ذوالجلال سے اس کا بدلہ چاہتے ہو، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا حقدار بننا چاہتے ہو تو شریعت پر عمل کرو، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو شریعت پر عمل کرو۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ میرے دونوں نواسے یعنی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کوئی عمر دراز جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے بوڑھے کہاں جائیں گے؟ نبی فرماتے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بچہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نبی فرماتے میرے دونوں نور نظر رکھتے جگر جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے۔ اور نبی فرماتے ہیں کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، اگر وہ چھوٹا بچہ بھی مرا ہو، جب جنتی جنت میں جائے گا نا سب کے سب 33 سال کی عمر کے ہوں گے، حساس بساس نوجوان شکل آدم میں ہوگا، سب کی لمبائی 33 فٹ کی ہوگی اور شکل حضرت آدم علیہ السلام کے ہم سبھی ہوں گے۔ کوئی بوڑھا نہیں، اگر بوڑھا انتقال کیا ہے دنیا میں تو وہ بھی جوان ہوگا، اگر بچہ ہے تو وہ بھی جوان ہوگا، سبھی جوان جنت میں۔ اے لوگوں، ہماری جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام ہے۔ اے لوگوں، ہمارا سردار، ہمارے جو سردار ہیں ان کا پیغام حق کیا ہے؟ انجام کچھ بھی ہو حق نہیں چھوڑنا، حق سے منہ نہیں موڑنا۔ آج ہم حق کے نام پر خرافاتی کام کرتے ہیں، حق کے نام پر شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے شریعت کا پامال کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے ہم شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اے لوگوں، آؤ قرآن پڑھو، قرآن سے سیکھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ کامیاب نہیں ہو سکتے تو پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آئے پیارے، جان اور مال سے زیادہ پسندیدہ کیا چیز ہے؟ دولت سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو اولاد ہے۔ اولاد ہے کہ نہیں؟ اولاد کے خاطر انسان اپنی جوانی بڑھاپے میں بدل دیتا ہے، اولاد کے خاطر انسان دنیا کی دولتیں لٹا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اولاد کو کیا تربیت دیا ہے؟ کیا تربیت دیا ہے؟ حسینی تربیت ہو نا، حسینی تربیت۔ تو اے لوگوں، اگر حسینی بننا ہے نا، حسینی، تو پھر شریعت پر عمل کرو۔ اصلی حسینی وہ ہے جو نماز کا پابند ہے، اصلی حسینی وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ اے لوگوں، میں کسی کی زندگی نہیں بدل سکتا، لیکن اگر انسان کوشش کرے نا، ہر انسان اپنی اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو بدل نہیں سکتا، لیکن کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کوشش کریں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، آپ اگر نیت پر کوشش کر لیں تو آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو تربیت دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف قرآن سکھاؤ، دنیا کا ہر ہنر دو، انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اے لوگوں، اپنی اولاد کو ایسے اعلیٰ تعلیم دو تاکہ ہمیں کسی غیر مذہب کا دم کھٹکھٹانا نہ پڑے، لیکن اس تعلیم سے پہلے پیغام کربلا سنا دو۔ ہماری اولاد کتنی بھی ترقی کر جائے، کسی ظالم و جابر کے بہکانے سے اس کی بہکاوے میں نہ آئے۔ پہلے پیغام کربلا سنا دو، پہلے پیغام کربلا دے دو، پہلے درس قرآن دے دو، پہلے درس شریعت دے دو، پہلے پیارے آقا کی محبت سینے میں اتار دو، پہلے حسین قریبین کی محبت سینے میں اتار دو، پھر اعلیٰ تعلیم معیار دو، پھر اعلیٰ تعلیم کا معیار دو، ایسے اعلیٰ تعلیم دو
کہ تمہارا نام روشن کر دے، مسلمانوں کا نام روشن کر دے۔ اگر کوئی ڈھونڈے کہ اچھا ڈاکٹر کون ہے تو پھر آپ کے بیٹے کا نام لوگوں کے زبان پر آئے، کسی غیر قوم کا نام نہ آئے۔ ایسی تعلیم دو۔ اے لوگوں، آج ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں ادھر ادھر، ہم ادھر ادھر فضول خرچی کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اے لوگوں، ایک وقت روٹی چٹنی سے کھا لو، بچوں کو تعلیم دو۔ ایک وقت آدھی روٹی کھا کے گزارا کرو، زندگی جتنی ہے اتنی ہی گزار کر جاؤ گے دنیا سے۔ اگر اولاد کو اعلیٰ پیمانے کی تعلیم دے کر جاؤ گے تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی خوشحال ہوگی، قبر میں بھی زندگی خوشحال رہے گی، حشر میں بھی خوشحال ہوگی۔ اگر آپ نے اولاد کو تعلیم نہیں دیا، اگر آپ نے اولاد کو قرآن کا تعلیم نہیں سکھایا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اولاد دنیا میں شریعت کے خلاف کام کرے گی، عذاب قبر میں ہوتا رہے گا۔ ہم سیکھے کربلا والوں سے۔ آج کل ہماری ماں بہنیں، ہماری بہن بیٹیاں بچوں کو دودھ پلاتی ہے نا تو گانے سن سن کر آؤ کربلا چلے، کربلا چلے۔ ام رباب سے پوچھیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام رباب، حضرت امام عالی مقام شہید اعظم کی بیوی حضرت سیدہ ام رباب سے پوچھو کہ آپ امام علی اصغر کو کیسے دودھ پلاتی تھی کہ ابھی 6 ماہ کا ہے؟ شوق شہادت، دین پر قربان ہونے کا جذبہ ہے۔ پوچھو ام رباب سے۔ اللہ اکبر پیارے، وہ اہل بیت کی مستورات جب اپنے نور نظر رکھتے جگر کو دودھ پلاتی تھی تو زبان پر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، زبان پر رسول پاک پر درود بھیجنا ہوتا تھا، شریعت پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار سے زبان اطہر کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اگر ام رباب قرآن کی تلاوت کر کے 6 ماہ کے علی اصغر کو دودھ پلا دے تو 6 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا امام، یعنی دین پر، دین کی تحفظ کے لیے، قرآن کی بقا اور حفاظت کے لیے شوق شہادت رکھتا ہے۔ اگر آج کل ہماری مائیں قرآن پڑھ کے اگر اپنے بچوں کو دودھ پلا دے تو ہمارے بچے سجدے کے شوقین ہو جائیں گے، ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوگی بلکہ جوانوں سے آباد ہوتی بھی نظر آئیں گی۔ لیکن آج ٹی ویاں چل رہی ہے، سیریل ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، گالی گلوچ ہے، تو وہ بچہ تو لچا لفنگا ہی تو ہوگا نا۔ اے لوگوں، کربلا والوں سے درس لو، تب زندگی کامیاب ہوگی۔ تم دولت مند بن سکتے ہو، ثروت والے بن سکتے ہو، طاقت والے بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو دنیا میں محنت کے بنا پر، تم سب کچھ بن سکتے ہو، لیکن بعد مرنے کے پتہ چلے گا تم نے کیا 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 اور کیا کیا بنا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ثروت ہے، جاہ و جلال ہے، ہمارے پاس مکان و محلات ہے، ہمارے پاس کاروبار ہے، کروڑوں کی دولت ہے۔ مرنے کے بعد دیکھنا اپنے گریبان میں، مرنے کے بعد دیکھنا اپنے نام اعمال کو، تو نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہے۔ نمازیں چھوڑ کر حسینی کہلاتے ہیں، مرنے کے بعد دیکھنا کہ ہم حسینی ہے یا نہیں۔ ایسا حسینی بنو، ایسا حسینی بنو کہ جیتے جی تمہارا تم چلو تو دنیا والے کہے یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین پاک کا غلام جا رہا ہے۔ اور جب تم دنیا سے جاؤ تو دنیا والے بھی کہے اور فرشتے بھی کہے یہ آنے والا آ رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں بلکہ غلام حسین آ رہا ہے۔
اور جب تم میدان محشر میں پہنچو تو نبی پکارے، اے میرے نواسوں کے غلاموں ادھر آؤ، اے میرے نواسوں کے غلاموں ادھر آؤ، تم نے زندگی گزاری میرے نواسے میرے گھر والے کی محبت میں، آج نبی بھی تمہیں تنہا پیاسا نہیں چھوڑے گا، آؤ نبی کے دشت کرم سے جام کوثر نوش کر لو۔ حسینی جینا حسینی ہونا چاہیے، ہمارا مرنا حسینی ہونا چاہیے، اگر ہماری زندگی اور موت حسینی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہم نوکے زبان سے اگر اعلان کر دیں ہم حسینی ہیں، ہمارا دعویٰ کرنا صرف حسینی ہوگا، ہمیں تو بعد میں پتا چلے گا جب زندگی کے لمحات گزر جائیں گے، جب یہ ہمارا قیمتی زندگی ہم سے چھوٹ جائے گا تو ہم پتا چلے گا کہ ہم حسینی تھے یا نہیں۔ تو پیارے حسینی بن کر تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں امام حسین جو یہ کربلا کا کارزار پیش آیا، شعبان المعظم کے مہینے میں آپ نے مدینہ چھوڑ کر خانہ کعبہ کے لیے سفر اختیار کیا تھا۔ کچھ دن کا سفر کرنے کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں تقریباً 3 مہینہ کچھ دن آپ مکے میں رکے۔ تواریخ میں لکھا آتا ہے کہ حج شروع ہونے سے 2 دن یا 3 دن قبل آپ کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے یہ بیان آگے ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صرف ذکر سنے نہیں بلکہ اتنی باتوں میں ایک بات کو لے کر جائیں اپنے دل کی تختی پر لوٹ کر کے کہ ہم جئیں گے تو حسین کے لیے، مریں گے تو حسین کے لیے، ہمارا جینا حسین بولے، ہمارا چلنا حسین بولے، ہمارا ہر لہو لہجہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ حسین بولے، ہماری زندگی کا ہر بات سلام علی بولے، ہمارے کھانا نبی بولے، ہمارا اٹھنا نبی بولے، ہمارا چلنا نبی بولے، ہمارا بولنا نبی بولے، ہمارا کسی سے کلام کرنا نبی بولے، ہماری زندگی میں کمانا نبی بولے، بچوں کی تربیت کرے تو نبی بولے۔ اے لوگوں جب ہماری زندگی کا ہر لمحہ نبی بولے گا تو پھر ہم غلام حسین کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے لمحات میں انگریزی تہذیب کو اپنایا ہے، انگریزی تمدن کو اپنایا ہے، اس رنگین دنیا میں کھو کر، اس رنگین دنیا کے سانچے میں ڈھل کر ہم نے اگر شریعت کو پامال کیا ہے تو پھر ہماری زندگی کے لمحات کو نبی نہیں بولیں گے گا، علی نہیں بولیں گے گا، حسین تو نہیں بولیں گے گا۔ آج ہم اس 10 دن کے پیغام سے یہ عہد کر لیں کہ یہ سال ہمارا اگر گزرے گا تو حسین پاک کی محبت میں ہم نماز پڑھیں گے، تو حسین پاک کی محبت میں پڑھیں گے، ہم نماز ادا کریں گے تو نبی کی محبت میں، اس لیے کہ حسین اور نبی کی محبت ہی خدا کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت کے لیے صرف 2 شعر ملاحظہ فرمائے اور آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی